ظاہر ہے اداس ہوگی، نیچرلی اداس ہوگی، لیکن وہ رکی ہے، اس نے کہنا مانا ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا. اسی طرح جب اللہ آپ کو اور مجھے کسی چیز سے روکتا ہے اور اللہ کی خاطر آپ رک بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ کا دل اندر سے بہت کرنچ کیا ہوا ہوتا ہے، ایسے موقع پہ ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کا دل دکھا ہوا ہو، جب نیکی کرتے ہوئے آپ کو خوف آ رہا ہو، نیکی کرتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، اس وقت اللہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب. ایمان رکھیں اس بات کا، اللہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے. اس وقت دل سے دعا کریں اللہ میرے سارے رشتہ داروں کو حق دکھا دے، اللہ میرے سارے رشتہ داروں کو میرا ساتھی بنا دے، اللہ مجھے ان سارے رشتہ داروں تک دین پہنچانے کا صدقہ جاریہ بنا دے. آپ دعا اس وقت دل سے کریں. آپ کا بچہ ہے 4-6 مہینے کا، چلیں 7 مہینے کا، اور وہ کرالنگ شروع کرتا ہے. جب بچہ کرالنگ شروع کرتا ہے اور نیا نیا فرسٹ ٹائم کھڑا ہوتا ہے ٹیبل سے ہاتھ لگا کے اور ٹیبل سے ہٹ کر چلنا شروع کرتا ہے، تو ماں پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے نا. کیوں؟ جہاں گرنے لگے گا میں تھام لوں گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کا بندہ بھی جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی قوت ارادی کے ساتھ، لیکن ہمت کر کے پھر بھی اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بھی بالکل اس کے اتنے ہی قریب ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کہاں اس کا تھریشولڈ ختم ہو جائے گا، اللہ وہیں اس کو تھام لیتا ہے. اللہ دیکھتا ہے ایفرٹ کر رہا ہے، اللہ اس کے قریب آ جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے اس کی مدد کرواتا ہے، لیکن گرنے نہیں دیتا. ایمان رکھیں اس بات کا. اللہ آپ کو طاقت دیتا ہے. یا آپ کا ایک عمل جو آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا، اپنے دل کو تکلیف میں ڈال کے، اللہ کو اس عمل پر بہت پیار آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا سوچیں، نیکی کر رہے تھے نا، کہ اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے دربار میں جا کر ان کو اللہ کا پیغام دینا تھا، لیکن انہوں نے کہا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیجئے. آپ سوچیں کہاں نبی نیکی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو ڈرنا کیسا؟ نہیں، انسان تھے نا، ڈر لگتا ہے. ڈر لگے تو بھی، اچھا لگے تو بھی، پاؤں 10-10 من کے ہو جائیں تو بھی، اور ہمت ساتھ نہ دے تو بھی، بندگی تو اللہ کی کرنی ہے. آپ نے بہت بڑا کلیم کیا یہ کہہ کے، اور آپ نماز میں کئی دفعہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. بچے کیا کرتے ہیں؟ اللہ نہ کرے ہم خواتین بھی یہ کرتی ہوں. پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، ہم بہت سے اعمال کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. ہم قرآن کی کلاسز میں آنا اور درسوں میں آنا ایک کیٹیگری میں سمجھتے ہیں، اور سینما ہال میں بیٹھ کر موویز دیکھنا ایک الگ کیٹیگری سمجھتے ہیں. اور وی آر جسٹ چلنگ، یہ تو صرف انٹرٹینمنٹ ہے، ہم کچھ سیکھتے تھوڑی ہیں ان سے، اٹس جسٹ اے ٹائم پاس. ٹائم پاس کے لیے آپ کو یہی چیز ملی تھی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. سوچیں، ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز میں کھڑو کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جو نماز سلام پھیر لیا اور بیٹے سے کہا چلو بیٹا ٹائم ہونے والا ہے، پکچر لگنی ہے سینما میں، نیو پلیکس جانا ہے، اور اس کے بعد پکچر دیکھ کر آئے اور دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اور قیام میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا اللہ کا غضب کو ہم آواز نہیں دے رہے؟ کیا ہم بھول گئے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے؟ تو یہ کیسا کلیم ہے؟ یہ وہی کلیم ہے جو صرف اور صرف ہماری زبانوں کی نوک تک ہے. ہم نے دل کی گہرائی سے ایاک نعبد نہیں کہا کہ اللہ میں ولنگلی بائی چوائس آپ کی بندی بنتی ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی. اللہ نے مسلمان عورت کو حکم دیا ہے کہ نامحرم کے سامنے اپنی زینت کو چھپائے. ہم خواتین اسی بات کے اوپر پریشان رہتی ہیں، چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ کا چہرہ، جب کوئی آپ کا رشتہ دیکھنے آتا ہے، آپ اپنا پورا جسم چھپا لیں اور اپنے پیر نکال کر بیٹھ جائیں. وہ کہیں گے پیر بہت خوبصورت ہیں، لڑکی کے تو ظاہر بات ہے لڑکی بھی بڑی خوبصورت ہوگی. ٹھیک ہے بہن، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے. کوئی پاؤں دیکھ کر لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ کوئی ہاتھ دیکھ کر لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ کوئی صرف نیل پالش لگی ہوئی دیکھ کر بڑا اچھا نیل آرٹ ہے، ٹھیک ہے ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے. لڑکی اس طرح پسند ہوتی ہے؟ کیا دیکھ کے پسند ہوتی ہے؟ چہرہ دیکھ کے پسند ہوتی ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں اب ہماری عمر تھوڑی رہی، ہم ینگ بچی تھوڑی ہیں، اب تو ہم 50 سال کے ہو گئے، اب تو ہم 40 سال کے ہو گئے. یاد رکھیں، ایک 16 سال کی لڑکی کو دیکھنے کے لیے 25 سال کا لڑکا موجود ہے، اور ایک 60 سال کی آنٹی کو دیکھنے کے لیے 70 سال کے انکل موجود ہیں. سب موجود ہیں.
اللہ نے آپ کو زینت چھپانے کے لیے کہا ہے. آپ جو پارلر جا جا کر اپنے چہرے کی رگڑائی کراتی ہیں اور اپنے چہرے کی پالش کراتی ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چہرے کا جسم کا سب سے پرومیننٹ چیز یہی ہے. یہی سب سے پرومیننٹ چیز ہے. وہ ایک ایکٹریس نے ایک مرتبہ کہا تھا، لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو لوگ آپ کا بھی صرف چہرہ ہی دیکھتے ہیں، باقی جسم تو آپ کا کپڑوں میں چھپا ہوا ہے. چہرہ آپ کا ایک پرومیننٹ فگر ہے، آپ کی زینت ہے. ہر نامحرم سے آپ کو چھپانا ہے. اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اپنا اورا کور کرنا. اورا کور کرنے کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ عورت کا اورا کیا ہے، کہ اس کا پورا جسم سوائے اس کے چہرے کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، دیٹس اٹ، بس یہ کھلے رہ سکتے ہیں. یہ آپ کا اورا ہے. پہلا سٹیپ یہ کور کریں. جب آپ اپنا لباس ساتر کریں، اپنے سطر کو ڈھانکیں، تو پھر جب آپ اس طرح سے کریں تو پھر یہ آپ کی یہ اگر میں یہ آستینے پہن کر کہوں کہ میرا اورا کور ہے جس میں میری پوری رسٹ کھلی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے میرا اورا کور نہیں ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کو یہ اتنا پورشن کھلا ہوا ہے. مسجد میں خواتین آتی ہیں اور ان کے آستینے یہاں تک ہوتے ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ کا اورا کور نہیں ہے، آپ کی نماز ویلڈ نہیں ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں دین میں سختی کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ دین میں سختی کی بات نہیں ہے، اٹس اے اسٹرکچرڈ دین. ریچول اسٹرکچرڈ ہیں آپ کے یہ کمرے کے تالے ہوتے ہیں. میں اس کمرے کے تالے کی چابی سے وہ کمرہ کھولنا چاہوں، کھلے گا؟ نہیں کھلے گا. وائی یو آر میکنگ فن آف یور ریلیجن؟ آپ کی نماز کی کنڈیشنز ہیں، وہ نہیں پوری ہوں گی تو آپ کو کیسے اس چیز کی جو ہے ثواب اور اس کی ویلیڈیٹی سامنے آئے گی؟ آپ کا جسم پہلا سٹیپ. اپنے جسم کو ڈھانکیں. اور کل بتایا تھا کور کرنا ہے، ریپ نہیں کرنا. یہ جو ہم لان کے سوٹس کے اندر دھوپ میں پھرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اب تو خیر دوپٹہ ہی اومٹ ہو گیا ہے ہماری ڈریسنگ میں سے. آہستہ آہستہ ہم نے دوپٹہ ہی چھوڑ دیا. کس نہج پر ہم جا رہے ہیں اور کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اپنا لباس ساتر لباس بنائیے. پہلا سٹیپ اگر آپ کا ہے، اگر آپ اب تک اپنے سطر کا خیال نہیں رکھتی، اب اپنے سطر کو کور کرنا شروع کریں. شفون کے دوپٹے سے نہیں، موٹے دوپٹے اور چادر سے. اور پراپرلی آپ کا یہ ایسے بند ہونا چاہیے. اور پلیز جو آپ کی ینگ بچیاں ہیں ان کو سمجھائیں، اسکارف پہننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کانوں کے پیچھے لے گئے اور آپ کا یہ کانوں کے جو بندے یہ نظر آ رہے ہیں، خوب لمبے لمبے بندے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اسکارف، ہم نے حجاب پہنا ہوا ہے. یہ کون سا حجاب ہے؟ یہ چیز آپ کے سطر میں آتی ہے. یو ہیو ٹو کور اٹ. اب کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کریں تو پراپر کریں. کس کا ڈر ہے ہمیں؟ ہم عبائے پہن کر جاتی ہیں خواتین، اسکارف پہن کر جاتی ہیں، میرج ہال میں جاتی ہیں، ہوٹلز میں جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں جہاں سیگریگیشن نہیں ہوتی ہے. اپنا پہلے عبایا اتار کر کرسی پہ رکھا، پھر اسکارف اتار کر کرسی پر رکھا، پھر ذرا شرم و حیا تھوڑی ہے تو دوپٹہ سر پہ لے کے بیٹھ گئے. اب بال تو پارلر سے بنے ہوئے ہیں تو کیا کریں؟ سب خواتین ایک سے ایک فٹ فاٹ نظر آ رہی ہیں تو کیا کریں؟ تھوڑا سا دوپٹہ سرکایا، دیکھو میں نے بھی بندے پہنے ہوئے ہیں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میرے پاس بھی جیولری ہے، ہاں، اور ڈائمنڈ جیولری ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلا لو سب نے اتنے اچھے بال پرم کیے ہوئے تو میں نے بھی تو کیے ہوئے، میری تو اسٹریکنگ بھی ہوئی ہے. تو پھر دوپٹہ کھینچتے کھینچتے آہستہ آہستہ پیچھے گرا دیا. اس کے بعد ویٹر آ رہے ہیں یا فوٹوگرافرز آ رہے ہیں یا مووی والا آ رہا ہے، forget about it. جب جانے لگیں گے تو عبایا اور سکارف پہن لیں گے. کیا ویٹر مرد نہیں ہوتے؟ مرد ہوتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ آپ کسی جگہ پر چلے جائیں، لوگ سیگریگیشن کرتے ہیں، خواتین الگ مرد الگ، اور اس کے بعد بھی آپ یوں بیٹھے ہوئے. تو خواتین کہتی ہیں آپ ہم سے پردہ کر رہی ہیں. پھر آپ ان کو بتاتے ہیں نہیں، وہ جو سامنے مرد کھڑا ہے تندور کے اوپر، میں اس سے پردہ کر رہی ہوں. سامنے تو کھڑا ہوا ہے میرے، میں کیسے نیچے کر لوں؟ اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں. آپ نے کیا عمل کرنا ہے اور کب آپ نے اپنے آپ کو کس ٹارگٹ پر پہنچانا ہے. پہلا ٹارگٹ، سطر کور کریں موٹے دوپٹے سے، اپنی رسٹ کور کریں، اور اپنے جو سگریٹ پینٹس ہیں ان کو ذرا لوز کر لیں. سگریٹ سے سگار بنا لیجئے ان کو. اور اگر آپ سے سگریٹ سے سگار نہیں بنتا تو براہ مہربانی بڑی چادر اوڑھیے یا عبایا پہنیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ نے پہننا سگریٹ پینٹس پہنیے، آپ نے کپڑی پہننی ہے پہنیے، لیکن اس کے بعد پھر اپنے آپ کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے پراپرلی کور کیجئے. سٹیپ نمبر 1 ساتر لباس. سٹیپ نمبر 2 ہر نامحرم کے سامنے آپ کو اپنی زینت چھپانی ہے، اور زینت میں آپ کے کپڑے آتے ہیں. مثال کے طور پہ دکان کے اوپر لپسٹکس رکھی ہوئی ہیں، نیل پالشز رکھی ہوئی ہیں،
کیا اس کو چھپا دینا چاہیے, کور کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ زینت ہے. زینت تو ہے, مطلب لپسٹک زینت نہیں ہے, بلش آن زینت نہیں ہے, آئی لائنر زینت نہیں ہے, تو دکان پہ یہ رکھا ہوا ہے سب, تو اس کو کور کر کے کیوں کھلے کھلے سب شو کیسز میں لگا کے رکھتے ہیں. اب دکان والوں کو چاہیے کہ اپنی دکانوں پر کرٹنز ڈالیں جس میں کاسمیٹکس ملتے ہیں, اس لیے کہ وہاں زینت کا سامان ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں وہ سب زینت کا سامان ہے. وہ زینت کب بنے گا؟ جب وہ آپ کے اوپر آ جائے گا. لپسٹک کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے بہنوں, لپسٹک لگا کر خود کو چھپانے کی ضرورت ہے. لپسٹک تو ہم چھپا لیتے ہیں بیگ میں, کسی کو پتہ نہ چلے میں کون سا کلر میک کا استعمال کرتی ہوں, ورنہ سب استعمال کرنا شروع کر دیں گے. لپسٹک تو چھپا لی بیگ میں. اور آپ سے کوئی پوچھتا تھا, آپ کبھی خواتین اکثر و بیشتر جس طرح ریسیپیز پراپر نہیں بتاتی, آپ بہت تعریف کریں, ہم نے بہت اچھا کھانا بتایا ہے, آپ ذرا بنایا, آپ ذرا ریسیپی تو بتا دیں. بس وہی میں تو ایسے ہی ڈال دیتی ہوں اندازے سے. اب آپ میرے جیسی کوئی بیوقوف ہوں گی تو کہیں گے بہن ہمیں تو ٹیبل سپونز کا بھی ریشو بتا دیں ورنہ ہم بنا نہیں سکیں گے. تو میں بس اندازے سے ڈال دیتی ہوں, بہت آسان ہے, بس یہ کریں اور بن جائے گا. ایسے ہی بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنی اس طرح کی چیزیں بھی چھپا رہا ہوتا ہے. میک اپ کا نہیں بتاتے کہ میں نے کون سی لپسٹک کا کلر اور کون سا پروڈکٹ استعمال کیا. بہرحال بتانے کی بات کیا ہے, لپسٹک نہیں چھپائی جاتی. وہ لپسٹک جو عورت کے جسم پر, اس کے ہونٹوں پر لگ گئی, اب اس کو چھپایا جائے گا. تو آپ کو ہر نامحرم کے سامنے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کور کرنا ہے. ضروری نہیں ہے آپ کور کرنے کے لیے عبایا ہی پہنے, عبایا کی کئی شکلیں ہیں, آپ چادر پہن سکتی ہیں, مگر اصل چیز کیا ہے, آپ کی زینت چھپ جائے, آپ کا جسم چھپ جائے. عبایا کیسا ہو؟ سادہ ہو, اس کے اوپر ڈائمنڈ ٹیز نہ لگے ہوئے ہوں, ایسا کہ سامنے والا بھی مڑ کر دیکھے کہ واہ کیا جھلک آئی تھی ایک چمکدار قسم کی. مقصد کیا ہے عبایا اور چادر کا؟ ہم چادریں پہنتے ہیں ایسی چمکدار کہ, اور اگر آپ سورج میں نکل جائیں تو 3 دفعہ آپ کی نظر وہاں اٹکی جاتی ہے, ایک دفعہ پلٹے گی پھر دوسری دفعہ پلٹے گی. عبایا اور چادر کا مقصد ڈسٹارٹ نہیں کریں. مقصد کیا ہے؟ زینت کو چھپانا. ہم زینت کو چھپاتے ہیں ایک اور زینت سے. ہماری چادریں اور عبائے بھی ایسے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر ایک ٹینٹ ڈال دیا جائے. یا ہم عبائے پہنتے ہیں تو اتنے فگر ہگنگ عبائے ہوتے ہیں کہ آپ کا پورا باڈی پوسچر نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کے جسم کا ایک ایک فیچر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس وقت کیا موو کر رہے ہیں. آپ کے پیٹ میں 3 بل پڑتے ہیں کہ 4 بل پڑتے ہیں. پکوڑے کھا کھا کے آپ نے اپنا کیا کیا حشر کیا ہے آپ نے. تو زینت سادی رکھنی ہے, اور عورت کا پورا جسم, جو لباس عورت کے جسم پہ آ جائے گا وہ زینت ہے. عورت کو اپنا پورا جسم چھپانا ہے. صحیح؟ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گی نامحرم کے سامنے آئیں گے. دوسری بات, اس میں چہرہ شامل ہے. اگر آپ کا چہرے کو کور کرنے کا کنوکشن نہیں آ رہا, لیکن بہرحال چہرہ اس میں شامل ہے, اور میجورٹی اسکالرز چہرے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ چہرہ زینت میں آتا ہے اور چہرہ شوڈ بی کورڈ. سیدھی سی بات ہے. اگر انشاءاللہ آگے کی آیات میں موقع آیا تو وہاں پر بھی بات کر لیں گے. اگر آپ نے چہرہ کھولنا ہے تو اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے, اور وہ یہ کہ آپ کا چہرہ صابن سے دھلا ہوا ہو, دیسی صابن سے. اس لیے کہ ہمارے میک اپ آسانی سے فیس واش سے نہیں اترتے, لائف بوائے سے دھوئی ہے, لال والے سے. آپ کا اگر چہرہ کھولنا ہے تو آپ کا چہرہ سادہ ہو, کھول لیجئے. نہ آئی لائنر ہو, نہ مسکارا ہو, نہ سٹل سی بیس ہو, کسی کو پتہ ہی نہ چلے میں نے بیس لگائی ہوئی ہے, اور سٹل سی لپسٹک لگا لی, ہلکا سا لپ گلاس بالکل ارتھ ٹون کا, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں نے ارتھ ٹون کا لپ گلاس لگایا ہوا ہے. دنیا کو نہیں پتہ چلے گا, کس کو پتہ چلے گا؟ اللہ کو پتہ چلے گا. جب آپ نے کہا ایاک نعبد, اللہ میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے, اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, اللہ میں زندگی میں ہر اس عمل کو شامل کروں گی جو آپ کا حکم ہوگا, ہر اس چیز سے رک جاؤں گی جس سے آپ نے روکا ہے. تو پھر کیوں نہیں رکتے؟
پھر کیوں نہیں مانتے اللہ کی بات؟ ہم عورتوں کے لیے یہ سب سے پہلی چیز ہے. ایک مسلمان عورت ظاہر اور باطن میں مسلمان نظر آنی چاہیے. یہ پہلی چیز ہے، میری پہلی آئیڈینٹی ہے. اس کو کیوں انڈرمائن کرتے ہیں؟ اس کو کیوں نیگلیکٹ کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں. آپ عمل کے جس سٹیج پر بھی ہیں، آپ اپنے لیے سٹیپس ڈیفائن کر لیں. جیسے آپ کا بچہ کلاس 1 سے کلاس 2 میں آتا ہے اور پھر کلاس 2 سے جمپ کر کے کلاس 10th میں آ جاتا ہے، یا سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے نا. آپ کے پاس بھی چوائس ہے. بعض اللہ کے بندے حضرت ابو بکر کے قریب قریب ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، ایک گو میں جمپ لگاتے ہیں. اور بعض لوگ سپنجز کی طرح ہوتے ہیں، ایبزارب کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں اور الٹیمیٹلی ایک احسن مقام پر پہنچ جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو خود ٹارگٹ دیں. آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ آپ اس وقت جہاں بھی کھڑی ہیں، اس رمضان اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے ایک قدم آگے بڑھا دے. اللہ مجھے اور ایک ایک قدم مجھے آگے اللہ بڑھاتا رکھے. سٹیگنیشن نہیں آنی چاہیے. یاد رکھیں، آپ چاہیں گے آپ کا بچہ ہمیشہ کلاس 9th میں ہی رہے؟ مثال کے طور پہ 14 سال کا تھا تو کلاس 9th میں تھا، 25 سال کا ہے تو بھی کلاس 9th میں. دنیا کے لیے تو ہم یہ نہیں چاہتے. عمل اور دین کے عمل کے لیے ہم کہتے ہیں ہاں بھائی دیکھو نا، کم سے کم سر تو کور کرتی ہوں، یہ تو کر رہی ہوں نا. بعض لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے. کیا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دین کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ اپنے سے آگے والے کو. اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو. جو سٹیٹس میں تم سے کم ہے دنیا میں، اس کو دیکھو، تم اپنی نعمتوں پر کانٹینٹ رہو گے. جو دین میں تم سے آگے، اس کو دیکھو، تمہیں اپنی نیکی پر اکڑ نہیں آئے گی، اپنی نیکی کافی نہیں لگے گی، اپنی نیکی پر عجب نہیں ہوگا، اپنی نیکی کو دیکھ کر یہ نہیں کہو گے باقی گناہگار استغفر اللہ، میں کتنی نیک ہوں، میں متقی پرہیزگار. جب ہم کسی کو دیکھ کر اور کسی کی کم علمی کو اور کم عمل کو دیکھ کر استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم اپنے اندر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا تقویٰ ہے میرا. دل کے اندر یہ آواز آ رہی ہوتی ہے، ورنہ زبان سے ہمارے نکلے نہیں کہ ہم کسی کو دیکھ کر اس کی کمی کے اوپر استغفر اللہ پڑھیں. دعا دیجئے اس کو کہ اللہ اس کو عمل میں آگے بڑھا دے. تو اللہ سے دعا کر کے اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس رمضان کی نعمت دی ہے، آپ نے مجھے عبادات کا موقع دیا ہے، آپ نے مجھے قرآن کے سامنے بٹھایا ہے، آپ نے میری زندگی میں نعمتوں کی ایک بارش رکھی ہوئی ہے. اللہ مجھے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے. مجھے امید ہے اب جب آپ عصر کی نماز میں کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں ایاک نعبد کہیں گی، آپ کا اندر سے ضمیر محسوس کرے گا اس کو. جب آپ کہیں گی اللہ میں ولنگلی آپ کی عبادت کرنے کو تیار ہوں، میں ولنگلی بائی چوائس آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، پہلا سٹیپ اپنے آپ کو دے دیں. آپ اس وقت جہاں کھڑی ہیں، جس حالت میں آپ یہاں آئی ہیں، اس سے ایک قدم آپ سب نے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں آگے سے آگے بڑھنے والا اور آگے سے آگے چلنے والا بنائے، اور آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ اس دین کے علم کا حاصل کرنا اور دین پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ جو باقی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں مزید برکتیں نازل فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمیں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.